جس شہر میں حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، اس شہر کا نام سدوم تھا۔ یہ شہر گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس شہر میں ایک عام برائی تھی کہ یہاں کے مرد عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے تھے۔ جب ان لوگوں میں بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے گناہوں کے بارے میں بتائیں اور انہیں ایسا کرنے سے روکیں۔ مگر اس قوم کی بد اختلافی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے بہرے ہو گئے اور ان کی ایک نہ سنی۔ الٹا وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب اگر انہوں نے ان کی عادتوں کے بارے میں کچھ کہا یا انہیں ان گناہوں سے روکنے کی کوشش کی تو وہ انہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ تو لوط علیہ السلام مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں فتح عطا فرمائے اور اس نافرمان قوم کو تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے جواب میں 3 خوبصورت مردوں کے بھیس میں اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ ان فرشتوں کو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھا اور وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنے خوبصورت آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سیدھا اپنے بابا کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ اس نے شہر میں 3 خوبصورت انجان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آج سے پہلے شہر میں کبھی نظر نہیں آئے۔ تو لوط علیہ السلام شہر کی طرف گئے اور ان فرشتوں کو گھر لے کر آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مگر انہوں نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتہ چلا ان 3 خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں تو وہ بھاگ کر اپنے لوگوں کے پاس گئی اور ان 3 خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں بتایا۔ تو یہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے ان ہجوم کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ وہ اپنے گناہ کرنا بند کر دیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ تو وہ لوگوں نے لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ تبھی ان 3 فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر اس شہر سے دور چلے جائیں سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی کافر تھی اور اس قوم کے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا حکم مانا اور شہر سے دور چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ زلزلے کے ایسے شدید جھٹکے آئے کہ انہوں نے سارا شہر ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ پھر شہر پر پتھروں کا طوفان برسا اور پوری کی پوری قوم لوط تباہ و فنا ہو گئی اور اس زمین سے قوم لوط کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔